لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اپنی مجالس کو آراستہ کرو، محافل کا انعقاد کرو، آپس میں جب بھی مل بیٹھو، کوئی مشاورت کرو، تو مجھ پر درود و سلام پڑھ لیا جائے، کیونکہ تمہارا یہ پل دو پل درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے میرے نہایت ہی معزز مکرم محترم علماء اہل سنت، ہمارے آئمہ و خطباء کرام جو اس بابرکت شاندار افتتاحی تقریب میں تشریف لائے، اور آپ تمام احباب و دوست سب کو میری طرف سے دعوت اسلامی کے اس مدرسہ فیضان رضا خواہش چونکہ جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ آج ہم آئے ہیں، ہمیں تا ابد اسے یوں ہی آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو یہ دعوت اسلامی کا اسلامی بھائیوں کے لیے یہ نواں مدرسہ ہے، 9 کہ جس میں اسلامی بھائی ہی اسلامی بھائیوں کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں. نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، جمعوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ ناتھوکوک برانچ اور 300 برانچ کے بعد تیسرا مدرسہ ہے کہ جس میں اسلامی بہنوں کے لیے با پردہ جو ہے وہ معلمہ اسلامی بہنیں جو اس فن کی ماہر ہیں، وہ ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کریں. سبحان اللہ، اذکر اللہ 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 اللہ. اور اسی طرح انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ ہمارا جو جامعۃ المدینہ کا ایک شعبہ ہے کہ جہاں پر ہمارے طلباء کرام درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا تیسرا مدرسہ ہوگا. یعنی یوں آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس کو شعبہ جات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ 15واں مدرسہ ہے کہ جس میں قرآن و سنت کی تعلیمات عین جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی دی جاتی ہے. یقیناً یہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہے، اور سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے دعوت اسلامی صرف خواہشوں میں نہیں، دعوت اسلامی صرف ہانگ کانگ میں نہیں، بلکہ دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے.
آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے جو 102 کم و بیش جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ ان کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے کہ ہر ایک کے اوپر گفتگو ہو. صرف ایک ڈپارٹمنٹ لے لیجئے کہ جس کو ہم کہتے ہیں خدام المساجد، مساجد بنانے کا جو شعبہ ہے، اس کی جو ایوریج ہے آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر دن بھر میں، ایک دن میں 24 گھنٹے میں، سال بعد نہیں، مہینے میں نہیں، ہفتہ وار نہیں، ایک دن میں الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر 4 مساجد کا قیام عمل میں لا رہی ہے. ایک دن میں کم و بیش 4 مسجدیں بنتی ہیں دعوت اسلامی کے تحت. یہ یقیناً ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور جہاں پر ان کی دعائیں، ان کی محنتیں ہیں، وہاں پر آپ تمام اسلامی بھائیوں کا خلوص، آپ کی محبت، آپ کا تعاون اور آپ کا جو ہے وہ مساجد اور مدارس کو آباد رکھنے کا جو نظریہ ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تا ابد اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مساجد و مدارس ہے نا، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے کہ جی وہ مولویوں نے اس کو شروع کر دیا ہوگا، ایسا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی وحی ہے نا، جو پہلی وحی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا تعلق بھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکمیل کے لیے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی مدارس دینیہ کا انعقاد فرمایا. اور جو مسجد نبوی شریف میں جو چبوترا قائم کیا گیا، جس کو صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جہاں پر پھر ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد تعلیمات حاصل کی، جس کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ راشدین، خلفاء راشدین، ہمارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے نبی کریم علیہ السلام سے شانہ بشانہ فیس ٹو فیس جو ہے اس مدرسے کے اندر تعلیمات حاصل کی. تو یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے. اس دور کے بعد پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدرسے میں تعلیمات حاصل کی، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر صحابہ اکرام گئے اور جا کر دین کی تعلیمات کو عام کیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ہانگ کانگ کے اندر بھی کسی صحابی کے مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں چلو یار گونگجو چلو، چائنا میں چلو، وہاں پر حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی زیارت کرتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ ایک تڑپ تھی، یہ ایک محبت تھی، یہ ایک لگن تھی کہ تعلیمات اسلامیہ دینی مدرسوں سے سیکھ کر ہم نے پوری دنیا کے اندر اس کو عام کرنا ہے. اگر آج بھی آپ دیکھ لیں نا، آپ کو یونیورسٹی کے، کالجز کے، اسکولز کے لوگ نہیں دین کی تعلیمات و تبلیغ کے لیے باہر ملیں گے. آپ کو کون باہر ملیں گے؟ جیسا کہ میں ہوں، علماء اہل سنت یہاں پر ماشاءاللہ تشریف فرمائے. پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں کہ مدارس سے پڑھے لکھے علماء فضلاء جب فارغ ہوتے ہیں تو یہ صرف اپنے علاقوں کو کور نہیں کر رہے ہوتے، یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں. اور جس کے نتائج، جس کا ثمرہ آج آپ کے سامنے ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت اس کفرستان میں بھی الحمدللہ ہم جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ للبنات، اور انشاءاللہ ان فیوچر بہت جلد انشاءاللہ آپ خوشخبریاں سنیں گے کہ اہل سنت و جماعت کے تحت مساجد اور دار المدینہ کا بھی انعقاد کیا جائے، کہ صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ اسکول کی تعلیم، کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. نام کے اسکول نہیں، اسپیکر لواجی اسلامک اسکول نہیں، اندر کھاتے وہی ہو رہا ہے. یعنی کہ حقیقت میں اسلامی اسکول جو ہے وہ دعوت اسلامی پاکستان، دبئی اور دیگر کئی ممالک میں شروع کر چکی ہے. انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا تو یہ اسکول، اسلامک اسکول سسٹم بھی عنقریب ہانگ کانگ میں انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا. بس دعا کیا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کاموں کو جو ہے وہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مدارس دینیہ ہوتے ہیں اس کے کئی مقاصد ہیں.
جیسا کہ میں نے عرض کیا تبلیغ دین ہے، اشاعت ہے اور دیگر اس کے پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا کہ مساجد و مدارس کے اندر ہی کورٹ کچہری کے فیصلے بھی ہوتے تھے، لیکن چونکہ اب دنیا نے ترقی کر لی، ڈپارٹمنٹ سے علیحدہ ہوئے، لیکن ان مقاصد میں سے مدارس کا جو اہم ترین مقصد ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا بچوں کی تعلیم و تربیت۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہانگ کانگ جیسے کفرستان میں بھی ہم لوگوں کے بچے کس قدر ہمارے کہنے کار ہیں اور کس قدر ہمارے کہنوں سے دور ہے، کس قدر اسلامک ڈھانچے میں جو ہے وہ چلے بسے ہوئے ہیں اور کس قدر باہر نکلے ہوئے۔ یعنی کہ اس وقت جو مدارس، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، جمعے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت اس کا جو ہے مدارس بہت احسن طریقے سے اس کا کردار ادا ہے۔ اس کے بارے میں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی یعنی اپنی جانوں کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اچھا کون سی جہنم کی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کوئی نارمل آگ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کا جو ایندھن ہے نا، ایندھن جس سے وہ آگ بھڑکتی ہے، جلتی ہے، فرمایا وہ لکڑیوں سے نہیں جلتی بلکہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حساب لگائیں کہ وہ دنیا کی آگ کے جس کا ایندھن لکڑیاں ہیں، ہم اس کی تپش، اس کی گرمی کو، اس کی حرارت کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جس آگ کا ایندھن وہ لکڑیوں سے نہیں جل رہی، وہ بندوں سے جل رہی ہے، کفار سے جل رہی ہے، وہ پتھروں سے جل رہی ہے، وہ پتھر کے جن کی پوجا کفار کیا کرتے تھے، وہ بت وہ بھڑکائے جا رہے ہیں اس کے اندر، تو اس کی آگ، اس کی تپش، اس کی حرارت کا عالم کیا ہو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس آگ سے بچو، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں کہ جو بڑے طاقتور مضبوط ہیں، وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، وہ بڑے مضبوط ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے پروردگار عالم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بس انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو وہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے بس۔ یعنی کہ کوئی چیخے پکارے، ہائے گرمی، ہائے جہنم کی آگ، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، ان کے دلوں میں اس حوالے سے رحم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس قدر جو ہے وہ مضبوط بنا دیا ہے کہ جو اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں اس آگ سے محفوظ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے نگہبان، نگران ہے۔ اچھا کس چیز کا نگران ہے؟ فرمایا اپنے ماتحتوں کے لیے۔ حاکم نگہبان ہے، کل بروز قیامت اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے نگران بنایا گیا تھا، تجھے حاکم اسلام بنایا گیا تھا، تیرے پاس فلاں فلاں ریاست تھی، تم نے اپنی رعایا کے لیے کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا۔ اور ارشاد فرمایا آگے جا کے حدیث پاک کا مفہوم، ارشاد فرمایا اسی طرح ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے، نگران ہے، کل بروز قیامت اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی تعلیم و تربیت کیا کیا۔ صرف موبائل تو نہیں لے کر دیا تھا تو بچہ گیمیں کھیلے، یا ٹیبلٹ دے دیا، کمپیوٹر لے دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ساری تعلیمات لے دی، لیکن دین سے دور رکھا۔ فرمایا کل بروز قیامت تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عورت سے بھی پوچھا جائے گا اس کے شوہر کے حق میں، کیونکہ وہ اپنی شوہر کی عزت اور اس کی مال کی نگہبان ہے، کل بروز قیامت اس سے اس کے متعلق سوال ہے۔
پھر ارشاد فرمایا کہ بیٹے سے باپ کے بارے میں سوال ہوگا کہ مرنے کے بعد جو اس نے ورثہ چھوڑا اس نے اس کے بارے میں کیا کیا، صحیح جگہ پر استعمال کیا یا عیاش و فاشی میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ المختصر یہ کہ ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں کل بروز قیامت سوال ہونا ہے، اور اس کا ہم نے کیا جواب تیار کیا اس کا ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اگر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے اپنی اصلاح اور اپنے بچوں کی تربیت، جو کہ ان مدارس کا ایک مقصد بھی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کتنے حافظ بنائے، کتنے عالم بنائے، کتنی تعلیمات قرآنیہ سے اور احادیث نبوی سے ان کو مزین کیا، اس ٹاپک کے اوپر اور اس سبجیکٹ کے اوپر ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیا کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے؟ صرف انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، اسکول میں ہائی فائی ٹیچر سب کچھ بن گیا، لیکن اگر اس کو نہیں سکھایا تو اس کو قرآن نہیں سکھایا، اس کو نہیں سکھائی تو اس کو حدیث نہیں سکھائی، اس کو نہیں سکھایا تو اس کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ یاد رکھیے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی اسی طرح گزارتے رہے اور اس کی طرف توجہ نہ کی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو کل بروز قیامت ہماری بڑی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، بڑی مضبوط روایت ہے اور درس عبرت حاصل کرنے والی روایت ہے، غور سے سنیے گا۔ اس کے بیوی بچے بھی وہاں پہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بچے شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلوا۔ وہ کہے گا مولا میں ساری زندگی ان کے لیے کماتا رہا، عیش و عشرت کے سارے معاملات ان کے لیے کیے، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی گھڑی، اچھا موبائل، ہر چیز تو میں نے اس کو لے کر دی، اگر میں نے نہیں کیا تو کیا نہیں کیا؟ یہ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ بیوی اور بچے کہ جن کی خاطر نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ ہم حرام دیکھتے ہیں، بس کرتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ بندہ عذاب قبر اور عذاب جہنم کی جو وعیدیں آئی ہیں نا وہ سن کر کانپ اٹھتا ہے، لیکن یہ سنے اور پڑھے کون؟ تو وہ بندہ کہے گا مولا میں نے کیا ان کا حق ادا نہیں کیا؟ وہ بچے کہیں گے ڈیڈی، پاپا جان ٹھیک ہے آپ نے ہمیں دنیا کے لیے بڑے عیش و عشرت کے سامان دیے تھے، موبائل بھی آئی فون اچھے طریقے کا، اچھی کمپنی کا، نیٹ اور سارا کچھ لے کر کے دیا، گاڑیاں بھی دیں، اسکول بھی پڑھایا، کالج میں بھی گئے، یونیورسٹی میں بھی گئے، لیکن اے اللہ اس بندے نے، اس ہمارے باپ نے دنیا کی ہر آسائش ہمیں دی، لیکن اگر نہیں دیا تو انہوں نے دین کی باتیں ہمیں نہیں سکھائی۔ ہمارے باپ نے سب کچھ دیا لیکن دین نہیں سکھایا۔ اس کے بعد وہ بندہ، وہ اس کے بچے، اس کی فیملی عرض کریں گے کہ مولا یہ حرام ہمیں کھلایا کرتا تھا، حرام، لیکن ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہمیں حرام کھلا رہا ہے، بس اس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے عذاب میں مبتلا کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس قدر سخت اس کے اوپر عذاب ہوگا کہ اس کا یہ جو گوشت ہے نا، یہ گوشت، یہ کھال، فرمایا سب جڑ جائے گا، اتنا اس کو پیٹا جائے گا، سب جڑ جائے گا، صرف ہڈیوں کا پنجرا، ہڈیوں کی باڈی رہ جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو میزان پر لے کر جاؤ جہاں پر اس کے اعمال تو لے جائیں گے، اس کے پاس اب بچا کیا ہے؟ کچھ نیکیاں، چند نیکیاں بچیں گے، بیوی آئے گی وہ لے جائیں گے، بچے آئیں گے وہ لے جائیں گے، بچیاں آئیں گی وہ لے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے ان کو حرام کھلاتا رہا۔ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا نا، اب وہ اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوگا، ایسے مڑ کر دیکھے کہ میں تو دنیا میں تمہارے لیے بہت کچھ کرتا رہا، آج تم میری نیکیاں بھی لے گئے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، وہ متوجہ ہونے کا وہ جو وقت ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کس سے مل رہے ہیں، یہ موبائل پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں۔ وہ جب متوجہ ہوگا نا، وہ کہے گا آج اگر میری گردن پر کچھ گناہوں کا بوجھ ہے تو وہ فقط میرے بال بچوں کی وجہ سے، وگرنہ میں اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جاتا۔
جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا فرشتے کہیں گے اے لوگو دیکھو یہ وہ بدقسمت انسان ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں بڑا کمایا، بچوں کے لیے ہر طرح کی آسائشیں دی، لیکن آج یہ دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج اس کو جو ہے وہ داخل جہنم کیا جا رہا ہے۔ الامان بالحفیظ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، یہ چیزیں ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں برداشت کر سکتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ کیا کریں؟ کہاں لے جائیں؟ مدارس تو ہم نے کھول دیے، جامعات ہم نے کھول دیے، صبح سے لے کر شام تک، رات عشاء کی نماز تک، اس کے بعد تک ہماری کلاسیں جاری ہیں، لیکن پڑھانا تو ہم نے ہے، پیرنٹس نے کوشش کرنی ہے، انہوں نے بھیجنا ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں بھیجیں گے وہ کوئی اور کام کر لیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں، ان کو اپنے پلو سے باندھ لیجیے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں آج کے دور میں، فرائض و واجبات کے بعد دو کام کر دیں۔ ایک تو یہ منی سینما ہے نا، یہ موبائل، اس سے ان کی جان چھڑوا دیں۔ جب تک یہ میچور نہیں ہو جاتے نا، یہ ان کو نہ دیں، یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے ادوار میں جب فلم دیکھنی ہوتی تھی نا لوگوں نے، یاروں دوستوں نے، تو سینما کا وزٹ کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے، چھپ چھپ کے جایا کرتے تھے کہ یار کہیں کوئی دیکھ نہ لے، پکڑے نہ جائیں۔ اچھا وہ سینمے آہستہ 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 ختم ہوئے، گھروں کے اندر ٹیلی ویژن آ گیا، لوگوں نے ان کو منگوانا شروع کیا، اس پہ ٹی وی دیکھتے تھے، آہستہ آہستہ وہ چیز گھر میں آئی۔ اب کئی لوگوں کے گھروں میں وہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ کرائے پر لے کر اسے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جو پرانے یہاں پر بیٹھے، وی سی آر آ گیا۔ اب وہ ننگی بڑھنگی انڈیا پاکستان پتہ نہیں کہاں کہاں کی، لولی ووڈ تو بالی ووڈ تو ہالی ووڈ سب آ گیا، سب دیکھنے لگے۔ اب آہستہ آہستہ جب وی سی آر بھی گیا نا تو ڈش اینٹینا نے اپنا کوہرام مچا دیا۔ ڈش اینٹینا کو لوگ، اب اتنا بڑا ڈش چھت کے اوپر پڑا ہے، لوگ دیکھ رہے، واہ۔ اچھا وہ بھی چلو کچھ شرم و حیا ہوتی تھی، نہیں لگاتے، یار لوگ کیا کہیں گے، اس نے اپنے گھر کے اندر کنجر خانہ کھولا ہوگا، لیکن نہیں۔ اب وہ جب ڈش اینٹینا ختم ہوا تو پھر متعارف ہوا انٹرنیٹ۔ اس نے جو تباہی مچائی نا انٹرنیٹ، اس نے ہماری نسلیں تباہ کر دی، خدا کی قسم۔ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، بیٹیاں ماؤں کی نہیں رہی، بیٹے اپنے باپوں کے نہیں رہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ بیٹا کہتا ہے وہاں شادی کر، وہ کہتا ہے نہیں میں وہیں کروں گا ورنہ میں اپنی جان دوں گا۔ بیٹیاں غیر مذہب لوگوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ بچیاں گھروں سے اسکول جا رہی، معذرت کے ساتھ یہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں، بچیاں گھروں سے اسکول کے لیے جاتی ہیں، میک ڈونلڈز میں جا کر اپنا یونیفارم چینج کرتی ہیں، پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، اپنے یاروں کے ساتھ نکل جاتی ہیں، گھوم پھر کر پھر میک ڈونلڈ میں جاتی ہیں، یونیفارم پہن کر گھر میں آ جاتی ہیں، مما پاپا السلام علیکم، ہیلو ہائے، پڑھ کے آ گیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم ان کی ٹائمنگ کو دیکھ ہی نہیں رہے، بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے۔ بچے اسکول کے نام پر سارا دن اپنا مساج سینٹر میں گزار دیتے ہیں، ہم سمجھتے بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کیوں؟ ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کی پڑھی کہاں ہوئی ہے؟ ہم تو سارا دن اپنے بس وہ اس کے کمانے کے پیسے کے چکر میں پڑے ہوئے، بس اتنا پتا ہے بچہ اس وقت کہاں ہے۔ کیمپنگ کے لیے بچے جاتے ہیں، 15 دن باہر رہتے ہیں، نوجوان بچیاں جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں ان کا بنتا کیا ہوگا جب وہ اکیلے لڑکوں کے ساتھ، اور پیرنٹس نہیں ہوتے ان میں، معذرت کے ساتھ لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم خوشی اور فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کیمپ کرنے کے لیے گیا ہے، میری بچی کیمپنگ کے گئے، وہ وہاں گئے، یہاں گئے ہوئے، وہ وہاں 12 دن جو ہے وہ گزارے گا۔ جب بچے بچیاں ہم سب کو آگ میں ڈال کر یہ کہیں کہ یار ان کو آگ نہ لگے، پہلے ان کو آگ میں ڈالا، بٹی میں ڈال دیا، پھر یہ کہیں کہ یار ان کو آگ نہ لگے، تو یہ بچوں کی بے وقوفی نہیں ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ سب سے بڑے احمق ہم ہیں کہ جو اس طریقے سے اس طرح کی تعلیم و تربیت میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ وہاں پہ پھنسا رہے۔
بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. سب سے پہلے اس سے جان چھڑوائیں. پرائمری تک تو یہ نیت کریں کسی بچے کو نہیں دینا. اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی فلم، ہر طرح کا میوزک آپ نے کپڑوں کے ساتھ دیکھنا ہے، کپڑوں کے بغیر دیکھنا. آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کیا نہیں اس میں موجود، اور بچے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کر رہے. کتنی اس کے اوپر چیٹس ہو رہی ہیں، کتنے میسنجر ہیں. ہماری نوجوان لڑکیاں، آپ اسنیپ چیٹ کو دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، آپ یہ جو میسنجر ہے واٹس ایپ اس کو دیکھ لیں، آپ لائن کو دیکھ لیجئے. اس طرح کے جتنے بھی ہیں ہماری نوجوان بچیوں کی بے پردہ ویڈیوز اور فوٹوز جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر. کسی کو کوئی پتہ نہیں، بس پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے. پیرنٹس سمجھتے صحیح ہے بھئی وہ کام کرنے کے لیے گیا ہے. نہیں، ان کے ابھی سے کان کھینچیے. اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. اے ایمان والو، اپنے آپ کو ہی نہیں، فقط اپنے آپ کو نہیں، اپنی آل اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتہ ہے. ہم کہاں پہ پڑے ہو؟ ہم ان کی کیا تربیت کریں؟ دو کام اگر آپ کر گئے فرائض و واجبات کے علاوہ، ایک اس چیز سے ان کی جان چھڑوا دیں. اگر آپ نے کسی جگہ پر رابطے کے لیے یہ چیز دینی بھی ہے، یہ ود آؤٹ انٹرنیٹ کے لیے، تاکہ لائن سے آپ کا ان کے ساتھ رابطہ رہے. جب تک یہ میچور اچھائی اور برائی کو سمجھ نہیں لیتے، نہ دیں ان کو. پرائمری تک تو بھول جائیں. فارم 1 2 3 کا بچہ جیسے ہی آگے جاتا ہے ان کو نہ دیں. اگر ہے بھی تو پکڑ کے رکھ لیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے بچے جوان ہوتے ہیں نا، بچیاں جوان ہوتی ہیں، ان کی شادی کریں. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو. اگر ریڈی ایسی چلانا چاہتے ہیں، یار کار چلی کوئی گل نہیں، یار دنیا گزر رہی ہے، زندگی بسر ہو رہی ہے، کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں، پھر ہمیں یہ اذیت کے دن دیکھنے پڑیں گے. آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے. میرے کینیڈا کے ایک دوست ہے، بڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا. کہتے ہیں ہمارے ایک دوست اور ان کا آگے سے ایک دوست تھا، وہ ان کو پتا کیا کہتا ہے، یہ دل ہلا دینے والا منظر. کہتا ہے میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ یار یہ فلاں میری بہن ہے، یہ اس کا موبائل نمبر ہے، تم اس کے ساتھ سیٹنگ کرو اور اس کے ساتھ شادی کرو. اس نے کہا کیا بغیرتی ہے یار، اپنی بہن کا نمبر تو خود مجھے دے رہا ہے اور کہتا ہے اس کے ساتھ سیٹنگ کرو، اس کو پھنساؤ اور اس کے ساتھ شادی کرو. ہوا کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ وہ رونے لگ گیا بھائی، رونے لگ گیا کہ یار اب کیسے اس کو بتاؤں. اس نے روتے روتے جو بات کہی نا، وہ دلوں کو پھاڑ دینے والی. اس نے کہا میری بہن کا کسی غیر مسلم افریقن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، غیر مسلم کے ساتھ. میں نہیں یہ چاہتا کہ میری بہن اس کے گھر میں جا کر بسے اور ہماری پوری نسل ہی تباہ و برباد ہو جائے. کون مسلمان رہے گا، کون کافر، کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم تو اس کے ساتھ نکاح کر لے، ہماری آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو جائیں گی. وہ کسی مسلمان کے گھر تو چلی جائے گی یار. میں یہ چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیں یہ نوبت یہاں تک آئی کیوں؟ اس کا جو مین وجہ ہے، اصل مجرم یہ ہے. اور ہم اپنے بچوں کو یہ دیتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں بڑے برانڈ کا، بڑا مہنگا، اور جو ہے جی وہ جو سب سے لیٹسٹ ماڈل آ رہا ہے وہ دینا ہے ہم نے اپنے بچوں کو. بچے بھی شوقیاں مار رہے ہوتے ہیں. لیکن جس تباہی کی طرف ہم اپنے بچوں کو خود لے کے جا رہے ہیں، اس تباہی کا پھر پرسان حال کوئی نہیں ہے. اسی طرح بچیوں کی شادیاں کرنے میں ہم کتنی کوتاہیاں کر جاتے ہیں. 20 25 سال کی ہمارے بچے اور بچیاں ہو جاتے ہیں، شادی کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. معذرت کے ساتھ دیکھیں یہ جو ماحول ہے نا یہاں کا، یہ آپ جیسے ہی آنکھ اٹھائیں گے نا، آپ کو ہر طرف شیطان ہی نظر آئے گا. لڑکوں کو لڑکیاں، لڑکیوں کو لڑکیاں، ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف جہاں پہ آپ دیکھیں گے. اب انہوں نے اپنی جنسی تسکین پوری کرنی ہے بچوں نے. جب ہم ان کو حلال طریقے سے نہیں دیں گے نا وہ چیز، تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ برائی کی طرف جائے. انہوں نے اپنی جنسی تسکین پوری کرنی ہے. ہم ان کو نکاح نہیں دیں گے، وہ زنا کی طرف جائے. ہم ان کو شادی کے بندھن میں نہیں باندھیں گے، وہ کئی شادیاں ہر رات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مجرم کون ہے؟ اس طرف ہمارے بچوں کو کون لے کر جا رہا ہے؟ ہم خود لے کے جا رہے ہیں. بچے ہماری اس طرف نہیں تھے.
بچوں کی ذہنیت اچھی ہوتی، بچوں کو جو آپ نے سکھا دیا انہوں نے تو وہی کرنا ہے۔ ان کی شادیاں کرنے میں جلدی کریں، کبھی بھی بچوں کی شادیوں میں تاخیر نہ کریں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، آپ احادیث کریمہ کا مطالعہ تو کریں کہ جیسے بچے بالغ ہو جایا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں لوگ ان کی شادیاں کر دیتے، ابھی بھی آپ دیکھیں، اپنے زیادہ دور نہ جائیں، اپنے ناناؤں داداؤں جو ہے ان کی طرف دیکھیں ذرا، وہ جب ہماری دادی کی ہماری نانی کی شادی ہوئی تھی وہ بہت چھوٹی تھی، ایسے ہی یہ آپ کو سننے میں ملے گا۔ کیوں چھوٹی تھی؟ وہ لوگ عقل مند ہوا کرتے تھے کہ یار شادی کرو تاکہ یہ اپنے فرائض و واجبات سے ہم فارغ ہوں، یہ اپنا گھر بسائے جا رہے ہیں، اور ہم کن کھاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یار یہ یونیورسٹی پڑھے گا، یہ کام کرے گا، اس کے بچوں کو میں پالوں گا، مجھے تو یہی نہیں پلے جا رہے۔ مجھے بتائیے کون ہے، کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خود اپنے بل بوتے پر اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، یا ان کو میں پال رہا ہوں، یا ان کو کھلا رہا ہوں؟ ہماری کیا حیثیت ہے یار؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ دیتا ہے اور ہم کھلاتے ہیں، وہ دیتا ہے ہم پالتے ہیں، یہ اس کے کرم کی باتیں ہیں۔ تو جب اس نے پورے گھر والوں کو 10 کو 5 کو دیا ہے کھانے پینے کے لیے، تو کیا وہ ہماری بیوی کو نہیں دے گا؟ وہ ہماری بہو کو نہیں دے گا؟ جب ہم اس کی شادی کر دیں گے اس کے بچے ہوں گے، کیا وہ رزق اپنا روک لے گا؟ یہ تو اسلامی عقیدے کی مخالف ہے یہ بات۔ آپ زور لگائیں، اس سے جان چھڑوائیں۔ یہ منی سینما یہ اب ہر گھر کے اندر نہیں، بلکہ گھر کے اندر جتنے افراد موجود ہیں ہر بندے کے پاکٹ کے اندر یہ منی سینما موجود ہے، جب چاہیں جو چاہیں دیکھیں۔ اچھا بچے، اب آپ بچے کہو گے نا یار نہ دیکھا کرو، بچہ آپ کو چھوڑ دے گا، موبائل نہیں چھوڑے گا، ایسا ہی بچہ آپ کو چھوڑ دے گا، موبائل نہیں چھوڑے گا۔ کب تک نہیں چھوڑے گا؟ جب تک کہ آپ اس کو تعارف نہ کروا دو کہ یار اس میں بری باتوں کے علاوہ اچھی چیزیں بھی موجود ہیں۔ مدارس کے ساتھ رابطہ کروا دیں، جامعات کے ساتھ رابطہ کروا دیں، ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایسی فکس کروا دیں جو ہے وہ ہر وقت مسجد اور مدرسے کا ہی سوچیں، وہ سچ کرے تو اپنے قرآن و حدیث کی باتوں کو دیکھیں، اس کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ باہر میں نے کیا ہو رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ معذرت کر، دو باتیں، ایک کروانی ہے اور ایک چھڑوانی ہے۔ چھڑوانا کیا ہے؟ چھڑوانا کیا ہے؟ بلند آواز سے، موبائل۔ چھڑوانا کیا ہے؟ موبائل۔ کروانا کیا ہے؟ نکاح۔ کروانا کیا ہے؟ سنت کے مطابق۔ کئی مرتبہ ہم ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں یار کہاں سے کروں، جو ہے وہ جہیز دینا پڑے گا، وہ یہ کرنا پڑے گا، وہ 3 لاکھ تو شادی کے لیے چاہیے۔ یہ رسمیں ہم نے خود بنا لی ہوئی ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آپ بہترین ایک ولیمے کی دعوت کر دیں، بس فارغ ہے، یہی شادی ہے، نکاح کر دیں، ختم بات۔ دھوم دھڑکے تو ہم نے خود پالے ہوئے ہیں، جب خود پالے ہوئے تو بھی بھگتے ہیں ان کو۔ تو المختصر یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے کو بھی بچانا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نا، کتنے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، یہ نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جب یہ 10 سال کے ہو جائیں اب ان کو نماز کا حکم دو، اگر یہ نہ پڑھے نا تو ہلکی پھلکی ان کو لگا بھی دیا کرو، مارو ان کو تاکہ یہ نمازی بنے۔ فرمایا ان کے بستر الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو، جب یہ 10 سال کے ہو سختی کے ساتھ ان سے نماز پڑھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جی ہاتھ کھڑا کریں، نہیں کروں گا میں، آپ خود ہر بندہ، میں بھی بچوں والا ہوں آپ بھی بچوں والے، اگر جو نہیں ہے وہ انشاءاللہ عنقریب ہو جائیں گے۔ ہر بندہ سوچے کیا میں نے اپنی لائف میں اپنے بچوں کو فجر کے لیے کبھی مار کر جگایا جو نماز نہیں پڑھتے؟ جیسے ہم اسکول جاتے ہوئے مارتے ہیں، چلو بس نکل جائے گی، ٹیوشن کے لیے تو چلو تمہارا ٹیوٹر چلا جائے گا، اس کا ٹائم ہو گیا، چل پڑھنے کے لیے جا، سوئمنگ پول کی ٹائم، چل سوئمنگ پول کی ٹائمنگ ہو، چل سوئمنگ کر جا کر، میوزک کلاس ہو بھاگ کے جا، میوزک کی کلاس ہے۔ کئی بچے تو سیٹرڈے سنڈے گھر میں نظر ہی نہیں آتے، پاکستان کے بچے ان کو مائیں مارتی رہتی ہیں اسکول جاؤ، وہ کہتے ہیں اسی نہیں جانا،
یہاں کے بچے سیٹرڈے سنڈے بھی اسکول میں گزارتے ہیں. ان کو بولا چھٹی کر لو، کہتے نہیں ہم نے اسکول سے چھٹی نہیں کرنی. ان کو پتا ہے اسکول میں ہر قسم کا رولی پوپ ہمیں مل رہا ہے، ہر طرح کی عیاشی مل رہی ہے، ہر طرح کا مزہ آ رہا ہے. وہ کیوں گھر میں ٹھہریں گے؟ اور ہم توجہ نہیں کر رہے، بالکل توجہ نہیں کر رہے. ہم وہاں جانے سے ان کو مار رہے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں گیا اسکول، کیوں نہیں گیا، مار کھاؤ. تو جو ہے وہ بزنس کے لیے آفس میں کیوں نہیں گیا، کام کے لیے کیوں نہیں، مار کھاؤ. کبھی مسجد اور مدرسے کے لیے بھی کیا یار؟ فجر میں نہیں اٹھا، 2-3 چپت لگا کر چلو یار نماز پڑھو میرے ساتھ مسجد میں جا کر. کبھی ہوا ہے ایسا؟ موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. ہاں اکا دکا الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ اپنے بچے کو جگاتا ہوگا، چالو کہ یار نماز پڑھ. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں اٹھاتے اپنے بچوں کو؟ اس کا بھی ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم خود نمازی نہیں ہوتے. ہم خود فجر میں سوئے ہوتے ہیں، 3 بجے تک تو ہم جو چیٹ کرتے رہتے ہیں، کل ملیں گے، پرسوں ملیں گے، وہاں ملیں گے، یہاں ملیں گے. یہی آپ یقین کریں جو ہماری یہ چیٹ ہو رہی ہے نا آج کل موبائلز کے اوپر، اس کا جو استعمال ہے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے 99.9% جو لوگ ہیں نا اس کو جنسی تسکین کے لیے یوز کر رہے ہیں. آپ اپنے موبائل کو دیکھ لیں، ہسٹری چیک ہو جاتی ہے ساری. چیک کروائیں بچوں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے 99.9 جنسی معاملات اس میں چل رہے ہیں. غلط قسم کی چیٹ چل رہی ہے، غلط قسم کی اس میں تصویریں چل رہی ہیں، غلط قسم کی ویڈیوز چل رہی ہے. آپ یقین کریں، محسوس نہ کیجئے گا، پچھلے دنوں تقریباً اس بات کو سال ہونے والا ہے، میرے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، خدا کی قسم بتانے کے قابل نہیں، وہ دیکھنے کی بھی قابل نہیں. اپنی پاکستانی مسلمان لڑکی کیا کیا حرکتیں کرا رہی، کیا کریں، کس کو جا کے روئیں، کس کے سامنے جا کر فریاد کریں؟ بھائی کوئی نہیں ان کو ان کاموں کی طرف لے کے جا رہا، ہم نے خود ان کو اس کام کی طرف لگا دیا. ہم اپنے بچوں کی نہیں تربیت کر پا رہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کے ساتھ مل رہا ہے، کس کے ساتھ نہیں مل رہا. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. تو اگر یہی صورتحال چلتی رہی نا تو پھر یہی ہوگا کل بروز قیامت، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا مولا اس باپ سے ہمارا حق دلوا. یہی بچے ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے. مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ خود ہی جھوٹ بول بول کر ویلفیئر کا پیسہ میں کھلا رہا تھا ہمارے پیٹوں کے اندر، جب جا ہی حرام رہا تھا. اب ہم کیا کریں؟ جب بچوں کو حلال کھلانا ہی نہیں ہے تو ان کے اندر نام، نیکی اور بدی، اس کی تمیز اور ممیت کیسے پیدا ہوں گے؟ اس کے ہم بہت بری حالت سے گزرے، معذرت کے ساتھ بہت بری حالت سے گزرے. تو سرکار نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے نماز کے لیے نہ اٹھے تو اس کو مار کر نماز پڑھا. ہم اسکول کے لیے تو مارتے ہیں، نماز کے لیے نہیں مارتے. کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ ہم خود پڑھ نہیں رہے ہوتے. بچہ آگے تو یہ نہ کہہ دے کہ بابا جانی آپ خود تو زور کی نماز نہیں پڑھتے، مجھے آپ فجر کے لیے جگا رہے. یہ ہمارا المیہ ہے، واللہ یہ ہمارا ہے. اب دعوت اسلامی کیا کر سکتے؟ اب ہم زیادہ یہ کر سکتے ہیں، ہم نے آپ کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دے دیا، واللہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ہم بچوں کو کنڈر گارڈن سے لے کر، ان کی پرائمری سے لے کر، ان کی سیکنڈری سے لے کر، ہم ان کو جو ہے وہ رات نماز عشاء تک، بلکہ اس سے بعد تک کے پروجیکٹ ان کو دے رہے ہیں بیزی رکھنے کے لیے. کہ یار جب آپ اسکول سے جا رہے ہیں، اسکول سے آئے آپ اپنا ناظرہ پڑھیں، آپ تجوید پڑھیں، آپ قرات کریں. اچھا آپ کا ناظرہ ختم ہو گیا، آپ حفظ کریں، وہ بھی ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، آپ حفظ کریں. اچھا آپ کا حفظ مکمل ہو گیا. آپ پہلے کیا ہوتا تھا، ہم بچوں کو حافظ بناتے تھے، بچہ حافظ کر کے سیدھا گیا یونیورسٹی. اب وہاں پہ کیا ہوا، داڑھی مونچھ صاف، پھر وہی پینٹ شرٹ، پھر وہی دوری، نہ منزل آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا. تراویح کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی داڑھی شریف نہیں ہے، تراویح کیسے پڑھائیں؟ منزل یاد بھی ہے تو کیا کریں؟ بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ہم نے سوچا کہ یار جب ہم پوری دنیا کے اندر عالم کورس کروا رہے ہیں، درس نظامی کروا رہے ہیں، تو اب ہم ہانگ کانگ کے اندر اس کو کیوں نہیں شروع کروا رہے ہیں؟ تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی تعاون سے پچھلے 2 سالوں سے ہمارا الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو عالم کورس ہے درس نظامی 8 سالہ وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اس کی دوسری برانچ ہمارے تکاوان میں نیکسٹ سیٹرڈے جو آ رہا ہے اس میں آپ سب کو دعوت بھی ہے، آپ آئیے گا سیٹرڈے نائٹ کو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد. تکاوان مدرسہ ہے، اس کے بعد ہم یہ جامعۃ المدینہ وہاں پر بھی شروع کر رہے ہیں. تو مستقبل قریب میں یہاں پر بھی ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں بچہ آپ کا بیزی کتنا ہے، اسکول سے آیا، اس کو باہر نہ جانے دیں.
جب آپ اس کو مدرسے میں نہیں بھیجیں گے نا تو اس نے گارڈن میں جانا ہی جانا ہے. جب آپ اس کو جامعۃ المدینہ میں نہیں بھیجیں گے، اس نے اپنا ٹائم پاس کرنا ہی کرنا ہے. یہ سوئمنگ پہ چلا جائے گا، یہ مساج کرانے کے لیے نکل جائے گا، یہ ڈیٹ پہ نکل جائے گا، یہ کچھ اور کام کرنے کے لیے نکل جائے، کیونکہ اس کو آپ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. آپ نے اگر یہ چھڑوانا ہے نا تو اس کے متبادل کوئی چیز آپ کو دینی پڑے گی. وہ جب آپ اس کو دیں گے وہ وہاں پر بیزی ہوگا تو اس سے جان چھوٹے گی نا. جب ہم کہتے رہیں گے اس کو چھوڑ وہ گھر میں لڑائی اور سیاپا ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو بیزی کر دیں. بھائی حفظ کر لیا ہے، چلو آپ جامعۃ المدینہ عالم بنو جا کر. آپ یقین کریں کہ 8 سال جب وہ جامعۃ المدینہ میں لگا دے گا نا، عالم بن جائے گا. وہ پھر خود ہی نیک نہیں بنے گا، وہ کئی لاکھوں کو، ہزاروں کو، کئی کافروں کو بھی مسلمان کرے گا اور کئی مسلمان جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پہ لے آئے گا. خدا کی قسم ان کو راہ راست پہ لے کے آئے گا. آپ 8 سال لگوا کر تو دیکھیں، آپ اس جامعہ میں داخل تو کروائیں. ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. بھئی مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ کھول دیا. جامعہ نہیں ہے، جامعہ کھول دیا. اسلامی بہنیں بڑیوں کی جو ہے وہ تعلیم کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ 20,000 رینٹ پہ کرایہ اوپر اسلامی بہنیں پڑھیں ان کے لیے بھی کھول دیا. اب آپ کہیں گے جی ہم نے پڑھانا نہیں ہے، وہ جی مولوی صاحب نے منع کر دیا ہے، اس نے منع کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. نہیں یار، یہ رپڑوں کو ختم کریں بھائی. اگر آپ اپنی تربیت چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بہر صورت آپ کو مدرسہ جامعہ لیول تک اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا. یہ 8 سال جب مکمل کرے گا نا تو آپ خدا قسم جب اس کا فارم 6 اس کا پاس ہوگا نا، یعنی کہ جب یہ یونیورسٹی کے پہلے اور دوسرے سال میں ہوگا، اگر آپ اس کو ہمارے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں تو یونیورسٹی کے پہلے دوسرے سال میں، ابھی وہ ڈاکٹر نہیں بنا، ابھی وہ انجینئر نہیں بنا، انشاءاللہ تیسرے سال میں وہ با عمل عالم دین بن کر نکل آئے گا. نہ صرف ہانگ کانگ کے اندر وہ تعلیمات کو عام کرے گا، ہم تو دعوت اسلامی والے پوری دنیا میں ہیں نا. یو کے چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں. پچھلے دنوں ہمارے فارن افیئرس کے جو نگران ہیں عبدالحبیب، ان کا میسیج آیا کہہ رہے یار کینیڈا میں بڑی ضرورت ہے، ہمیں استاد نہیں مل رہا درس نظامی کے لیے، آپ وہاں پہ چلے جاؤ. بھائی کیا کریں، کہاں چلے جائیں، کھپت ہی پوری نہیں ہو رہی. ہر طرف سے ڈیمانڈ ہے، کنٹری وائز ڈیمانڈ ہے. آپ بھیجو علماء بھیجو، ہمارے پاس درس نظامی کروانے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس ائمہ نہیں ہیں، ہمارے پاس حفاظ نہیں ہیں. کیا کریں؟ تو بھائی یہ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں تیار کر رہے؟ آپ اپنے بچوں کو تیار کروائیں، ان کو حفظ کروائیں. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ جو ہانگ کانگ میں 3 جگہوں پر قائم ہو چکا ہے، وہاں پر ان کو داخلہ دلوائیں. آپ دیکھیں خدا کی قسم دنیا تو سمجھ ہی جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آخرت بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آخرت سمجھ جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جامعات میں بھی جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیا کوئی فرشتے تو نہیں نا، انسان ہے. آپ ہی میری طرح کے جو انسان ہیں، انہی کے بچوں کے بچے، انہوں نے ماشاءاللہ 2 سال اپنے درس نظامی کے مکمل کر لیے. میرا خیال وہ آئے بھی ہوئے ہیں درس نظامی کے بچے. یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے، یہ کھڑے ہو جامعۃ المدینہ کے کچھ اوپر ہیں، یہاں پر جو وہ کھڑے ہو. ہمارے کوئی حفظ کے بچے یہاں پر اگر آئے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے. اچھا بچوں کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، کنچنگ والے بھی اوپر ہیں. چلے یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ. اچھا تحدیث نعمت کے لیے میں آپ کو عرض کروں، یہ P6 کا اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ اس نے P6 مکمل کر لی، یہ فارم 1 میں جا رہا ہے. خدا کی قسم میں نے گھر کے اندر، میں نے اس کو کسی مدرسے میں فی الحال سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں بھیجا. میں اور میری اہلیہ صرف اس کے اوپر محنت کرتی ہیں. یعنی کہ بات وہی ہے کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. یہ 13 پاروں کا حافظ ہے. اس میں کتنے پاروں کا؟ 13 پاروں کا یہ حافظ ہے. اور دعا کریں کہ یہ عالم دین آمین، یہ مفتی اسلام بنے. یہ آپ کے بچے بھی بن سکتے ہیں یار. تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، بس ان کا ٹائم ٹیبل آپ نے بس ارینج کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ اس کا جو ایڈمیشن ہوا وہ ہانگ کانگ کے ٹاپ لیول کا اسکول تھا HKM میں، وہاں پر اس کا ایڈمیشن ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بچے مولویوں کے ہوتے ہیں ان کو اچھے اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا. میں نے فقط وہ اس وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے کہ یار اس کی جو ہے نا وہ دینی تعلیم جو یہ، کیونکہ وہ کافی دور ہے یہاں سے، اولمپک سے کے قریب ہے یا دور ہے وہاں سے. میں کہا روزانہ چھوڑنا لے کر آنا بڑا مشکل ہوگا. میں نے اس کو قریبی اسکول میں داخلہ کروایا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا حفظ مکمل ہو اور اس کو بعد جو ہے نا وہ درس نظامی میں یہ داخلہ ہے. یہ جذبہ آپ کا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے. واللہ آپ دیکھیں یہ گھر کے اندر علماء، فضلاء، حفاظ پیدا ہوں گے. یہ بچے یہ ہم میں سے کسی کے بچے نہ یار، یہ باعمل ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سی عمر پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، امام انہوں نے سجائے ہوئے، ان کو کیا پرابلم ہے؟
اسی عمر کے نوجوان بچے آپ کو ساری رات چوکوں کے اوپر نظر ملتے ہوئے، چوکوں کے اوپر آپ کو ملیں گے، سینما کے اوپر ملیں گے، چیٹ کرتے ہوئے ملیں گے، ساری رات خوش گپیوں میں لگا دیتے ہیں۔ ان کو کیا ہوا؟ ان کو کچھ نہیں ہوا، ان کے ساتھ اللہ کا کرم ہو گیا ہے، ان پر اللہ کا رحم ہو گیا ہے کہ ان کے والدین نے ان کو اسکول کے بعد ہمارے سپرد کر دیا، یار میرے بچوں کو حافظ بناؤ، میرے بچوں کو عالم بناؤ، میرے بچوں کو مفتی بناؤ، اور یہ سارا پاک ٹائم میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ بچے وہاں کے، اب مجھے وہ یاد آگے مولانا امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا خادم حسین رضوی تھا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سرکار تھی، وہ آپ کو جب بیان کیا کرتے تھے نا، ان کی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یار علماء کا ثانی کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک گردان آپ کو سنایا کرتے تھے، وہ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب ضرب یضرب ضربا فذاک، وہ لمبی چوڑی وہ۔ یہ جو بچے نا جامعات کے، یہ پہلے سال میں ان کا یہ سبق ہوتا ہے، جو بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور مفتیان کرام آپ کو جو نا وہ آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے سال میں ان کا درس ہوتا ہے۔ ان کو نحو، صرف، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، صرف، نحو، منطق، بلاغت، پتہ نہیں کون سے علوم ان کو 8 سال میں ہم نے پڑھانے۔ تو جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ تھوڑی نظر آئیں گے، یہ آپ کو ائمہ، مفسرین، محدثین، مفتیان میں ان کا شامل جو ہے وہ شمولیت ہوگی۔ لیکن یہ کہ ہم کریں تو صحیح نہ یاد۔ اب یہ ایک بچے سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سب صغیر وغیرہ یاد ہے؟ اب دیکھیں نا، ہمارے بچوں کو گانا یاد ہوتا ہے، وقت وقت یوٹیوب پہ بچہ گانا گا رہا ہے۔ یہ بچے نے عربی کی گردان یاد کی ہوئی ہے، اس کی گردان سنی، اور آپ پھر اس کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اپریشیٹ بھی کیجیے، صرف اپریشیٹ نہیں، پھر یہ نیت بھی کرنی ہے کہ میرا بچہ، یہ بچہ جیسے پڑھ رہا ہے، میں نے اپنے بچے کو حافظ بھی بنانا ہے، میں نے اپنے بچے کو عالم بھی بنانا ہے، اور عالم بنا کر اس کو میں نے دین کے سپرد کر دینا ہے، وہ ساری دنیا کے اندر دین کا پیغام عام کرے۔ آپ جو بھی سب سے صغیر آپ کی عزیز آپ سنائیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے، یہ لے لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن۔ الامر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب، والنهي منه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب، والظرف منه مضرب مضربان مضارب ومضيب، والآلة منه مضرب مضربان مضارب ومضيب مضربة مضربتان مضارب ومضيبة، مضراب مضرابان مضارب ومضرب ومضربة۔ أفعل تفضيل مذكر منه أضرب وضربان يضربون ضارب وضرب، والمؤنث منه ضرب ضربيان ضربيات ضرب وضريبا، فعل تعجب منه ما فعله فعل به فعولا۔ سبحان اللہ، اذکر اللہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سمع يسمع سمعا فهو سامع، وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع، لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن، الأمر منه اسمع لتسمع ليسمع ليسمع، والنهي عنه لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع، والضرب منه مسمع مسمعان مسامع ومسيمع، والآلة منه مسمع مسمعان مسامع ومسيمع، مسمعات مسمعتان مسامع ومسيمعة مسمع مسمعان مسامع ومسيمع ومسيمعة۔ أفعل تفضيل المذكر منه أسمع وأسمعان يسمعون أسامع وسيمع، والمؤنث منه سمع سمعيان سمعيات سوام وسميمة سميمة، فعل التاجر منه ما أسمعه وأسمع به سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر ينصر نصر فهو ناصر ونصر ينصر نصر فذاك منصور ولم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن لا ينصرن منه انصر لتنصر لينصر لينصر والنهي عنه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر وذاك منه منصر منصران مناصر ومنيسر وذلك منه منصر منصران مناصر ومنيسر منصرة منصرتان مناصر ومنيسرة منصار منصاران مناصر ومنيسر ومنيسر فنفات زيد مذكر منه أنصر وأنصران أنصرون عناصر ومنيسر وأنصر منه نصر نصريان نصريات منصر ونصير في التجربة منه ما أنصر